رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، بعض حدیثوں میں یہ بات وارد ہے کہ اعمال کی قبولیت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ نیک اعمال کے بعد مزید نیک اعمال کی توفیق ملے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ نے صاف طور ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ جو شخص رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھ لیا۔ اور دوسری حدیث میں اس مفہوم کو صاف طور واضح کیا گیا ہے کہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ جو شخص ایک نیکی انجام دیتا ہے اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اور مزید جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے، لہذا جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور مزید شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اس کے لیے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے نماز فرائض سے پہلے کی سنتیں ہوا کرتی ہے اور فرائض کے بعد کی سنتیں ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب بندے کا حساب ہوگا سب سے پہلے نماز کا، تو نماز کے تعلق سے بات آئی ہے کہ اگر نماز اس کی مکمل ہوگی تو پھر اس کے لیے مکمل اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی اور کوئی نقص پایا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ میرے بندے کی نفل نمازوں کی طرف دیکھا جائے، اگر نفل نمازیں پائی جائیں گی تو پھر ان نفل نمازوں کے ذریعے سے فرض نمازوں کے اندر پائی جانے والی کمی اور نقص کو پورا کیا جائے گا۔ یہی معاملہ ہوگا رمضان کے روزوں کے سلسلے میں۔ جو کوتاہی اور جو تقصیر ہم سے ہو جاتی ہے اس کی بھرپائی شوال میں رکھے جانے والے 6 روزوں سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت اور رحمت کے لیے ان 6 روزوں کو پورا سال روزہ رکھنے کے برابر قرار دیا رمضان کے روزوں کے ساتھ۔ لہذا جو شخص رمضان کے روزوں سے فارغ ہو اس کے لیے سنت ہے کہ شوال کے 6 روزے بھی رکھنے کا اہتمام کرے۔ اس میں گنجائش ہے کہ اگر وہ چاہے عید کے دن کے فوراً بعد 6 روزے رکھے یا پھر پورے مہینے میں کسی طرح سے وہ 6 روزے مکمل کر سکتا ہے۔ 3 روزے رکھے پھر کچھ دنوں کے بعد 3 روزے رکھے، یا 1 روزہ رکھے پھر 2 دن چھوڑ دے پھر 1 روزہ رکھ، اس طرح سے وہ 6 روزوں کو مکمل کر سکتا ہے۔ البتہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے روزوں میں سے کوئی اس کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے قضا روزہ رکھے، اس کے بعد وہ نفل روزے کا آغاز کرے۔ ورنہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اگر قضا روزوں کا کیا رکھنا اس کے لیے بعد میں اس کا پروگرام ہے، بعد میں اس کا ارادہ ہے، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے اس کے لیے شوال کے 6 روزوں سے پہلے ہی فارغ ہو سکتا ہے، پھر بعد میں رمضان کے روزوں کی قضا کر سکتا ہے، خواہ اس میں مرد ہو جس کا کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہو، یا خواہ عورت ہو جو مخصوص دنوں کے روزے اس کے چھوٹ گئے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔